اب سے تھوڑی دیر پہلے ہم برکات خلافت کے حوالے سے ایک نظم سن رہے تھے، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم رفیق احمد حیات صاحب، امیر جماعت احمدیہ برطانیہ۔ محترم امیر صاحب، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر صاحب، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ یہ خلافت کنونشن یہاں پہ بھی مسرور ہال اسلام آباد میں بہت سے احباب دیکھ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں خلافت احمدیہ کے چاہنے والے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ امیر صاحب، اللہ کے فضل سے ایک لمبے عرصے سے آپ کو خدمت کی توفیق مل رہی ہے، اور آپ ہم سب سے کہیں بہتر سمجھتے ہیں کہ ایک ملک کے معاملات کو دیکھنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمارے محبوب امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز 200 سے زائد ممالک کے جو احمدی ہیں، ان کی تعلیم و تربیت، فلاح و بہبود کا خیال رکھتے ہیں اور قدم قدم پہ ان کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ امیر صاحب، آپ کو بھی یقیناً بڑے بڑے پروجیکٹس دیکھنے ہوتے ہیں، اور یقیناً بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہوتی ہوگی کہ انسان گھبرا جاتا ہے اور اس کے دل میں آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور پھر جب آپ حضور انور سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو امیر صاحب اگر آج ہمیں اس حوالے سے کچھ بتائیں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے معذرت چاہوں گا، آپ نے بہت پیار سے مجھے کہا کہ اردو میں آج جواب دینے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ اردو میری زبان جو ہے نا وہ تھوڑی سی کمزور ہے، میری بھی تو کمزور ہے۔ اس لیے میں پہلی معذرت مانگ لیتا ہوں کہ میرے سے اگر کوئی غلطی ہو، کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے انسان کو ایکسپریس کرنا، لیکن کیونکہ آپ نے اتنے پیار سے کہا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خلافت کا جو نظام ہے یہ ایک روحانی نظام ہے، یقین اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ ہر وقت ہر قدم پہ خلیفہ وقت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جو بھی ہدایت خلیفہ وقت کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں نا اسی وقت اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور وہ جو چیز جو سب سے مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ایک دم وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی حوالے سے اگر ہم شروع کریں تو مجھے یاد ہے کہ 2004 میں حضور کی خلافت کے بعد میرا ایک دورہ تھا پاکستان کا، جہاں وہاں میں وقف 9 کے بچوں کو لے کے گیا تھا پاکستان دکھانے۔ تو جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے جامعہ کتنے جائیں گے؟ تقریباً 35 بچے تھے، تو ان میں صرف 2 نے ہاتھ کھڑا کیا۔ تو جب ہم وہاں سے واپس آئے تو ہماری حضور کے ساتھ ملاقات تھی، تو اتفاقاً حضور نے بھی یہی سوال ان سے کیا کہ آپ میں سے پاکستان سے ہو کے آئے ہیں تو آپ میں سے کتنے بچے جامعہ جانا چاہیں گے؟ تو تقریباً 20 بچوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ تو میں ساتھ بیٹھا ہوا تھا حضور کے، تو حضور نے مجھے فوراً کہا کہ امیر صاحب 20 تیار ہیں، جامعہ شروع کریں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اب میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، میں نے کہا کہ حضور نے کہہ دیا ہے ہمارے، تو کوئی یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے پلاننگ ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے کچھ، تو یہ کیسے ہوگا؟ لیکن مجھے مکمل یقین تھا کہ جو خلیفہ وقت نے ایک بات کہہ دی ہے یہ پوری ہو کے رہے گی، اور اللہ تعالیٰ راستے خود کھول دے گا۔ تو میں واپس آیا تو میں نے سوچا کہ اب اس پہ کیا کیا جاتا ہے۔ ہماری بیت الفتوح ابھی مسجد بنی تھی، اور ابھی وہاں تو ہمارے پاس جگہ نہیں تھی۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب مسجد بن رہی تھی ہمارے شیخ سعید صاحب میرے پاس آئے، تو وہ کہتے کہ امیر صاحب یہاں 2 سکول بک رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے جماعت کو کہ یہ سکول خرید لیں۔ تو اس وقت تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں نے ان کو کہا دیکھیں شیخ صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اگر آپ خرید سکتے ہیں تو پلیز ضرور خریدیں۔ تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے ایک سکول خرید لیا، تو میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے وہ سکول خریدا تھا تو آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم نے جامعہ شروع کرنا۔ کہتے ہیں ہاں بالکل، آپ میں حاضر ہوں، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ آدھا سکول ہم لے لیں گے۔
مگر جب شروع ہوئی پلاننگ تو حضور نے کہا کہ نہیں یہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹس اگر آئیں گے تو جامعہ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ مشکل ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ سارا اسکول جامعہ ہی ہو۔ تو میں شیخ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا میر صاحب کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ ساری بلڈنگ آپ کی ہے، میری تھوڑی سی مورگیج ہے وہ بانٹ دیں تو یہ ساری بلڈنگ آپ کی، حالانکہ کافی مہنگی پراپرٹی تھی۔ تو دیکھیں تھوڑے عرصے کے بعد ہی حضور نے ایک ہدایت دی، ہمارے پاس نہ کوئی ریسورسز تھے نہ ہی پیسے تھے، اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ الحمد اچھا یہ پھر وہ اسکول شروع ہو گیا، اللہ کے فضل سے حضور نے آ کے اس کی انوگریشن کی سارا کچھ، اور جیسے جیسے کلاسیں بڑھتی رہی وہ ہمارے لیے تنگی ہونی شروع ہو گئی۔ تو اب ہمیں فکر تھا کہ اب آگے کیا کریں گے۔ تو دیکھیں وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جو خلیفہ وقت کی بات تھی کیسے وہ آگے جا کے پوری کی۔ ایک ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس اب جگہ کم ہو رہی ہے، تو ایک ہوٹل یہاں تھا ڈیویر ہوٹل جو ہیزل میر میں، وہ مارکیٹ پہ آیا۔ تو میں ناصر خان صاحب ہم گئے دیکھنے، تو ہوٹل تو بہت اچھا تھا لیکن اس کی قیمت تقریباً 10 ملین کے قریب تھی، تو ہمارے پاس تو ایک پینی بھی نہیں تھا۔ تو لیکن ہمیں خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کو انتظام کر دے، تو میں نے ناصر خان صاحب کو ایسے ہی کہا کہ آپ ایسے کریں، ان کو کہیں کہ 3 ملین لے لیں، حالانکہ کوئی تک نہیں بنتی تھی جی۔ تو اسے کیا کہتے، وہ ہم نے سوچا کہ یہ تو بس ایسے ہی ہم بلا وجہ آئے ہیں یہاں، لیکن خلیفہ وقت کی دعا کہاں چل رہی ہوتی ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو وہ انہوں نے واپس ہی پہ ہمیں کہا کہ نہیں آپ ایسے کریں 3.5 ملین کا ہمیں دے دیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس 3 ملین بھی نہیں تو 3.5 ملین کا، خیر انہوں نے سودا کر لیا، کہتے کہ اگر آپ نے خریدنا ہے تو ہم 3.2 ملین کا۔ پھر میں حضور کو لے کے گیا، حضور کو بہت پسند آیا، تو حضور نے کہا ہاں نہیں اگر خرید سکتے ہیں تو ضرور خریدیں۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ پیسے تمہارے پاس ہے نہیں تھے، لیکن حضور نے پھر کہہ دیا کہ حضور کو بھی پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ وہ جو ہمارا پرانا اسکول تھا ہم نے وہ مارکیٹ پہ لگا دیا۔ اب وہ مارکیٹ پہ صرف ہمیں آفر آئی 1.5 ملین کہ ہمیں 3 ملین چاہیے تھے۔ تو وہ ایسے ہوا کہ مجھے پتہ لگا کہ جو لوکل کاؤنسل ہے نا ان کو ضرورت ہے اسکول۔ تو جمعے کے بعد میں اور ناصر خان صاحب ہم چلے گئے چیف ایگزیکٹو کو ملنے۔ میں نے اسے کہا دیکھو مجھے پتہ لگا آپ کو اسکول کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ایک اسکول ہے لیکن 2 شرطیں ہیں، ایک ہفتے میں آپ نے جواب دینا ہے اور دوسرا ہمیں 3 ملین پاؤنڈ چاہیے۔ وہ کہتا ہے کچھ کاؤنسل نارملی مہینے کیا سال لے لیتی ہے فیصلے کرنے، ایک ہفتے میں تو ٹوٹلی امپاسبل تھا، مگر یہاں دیکھیں نا خلیفہ وقت کی دعائیں کیسے کام کرتی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد وہ آیا، کہتا مجھے افسوس ہے کہ ہم نے سروے کروائی ہے مگر اس میں 1 لاکھ پاؤنڈ کا نا ہمیں کام کرنا پڑے گا، تو میں آپ کو صرف 2.9 ملین دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ڈن۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے، اللہ تعالیٰ نے وہ خلیفہ وقت نے ایک بات کی تو کیسے پوری ہو گئی، اور اللہ کے فضل سے ہمارے پاس بہت اچھا حضور جامعہ بن گیا۔ خلیفہ وقت نے جو ارشاد فرمایا اور اس پہ عمل کرتے ہوئے آج جامعہ خدا کے فضل کے ساتھ کتنا خوبصورت جامعہ۔ امیر صاحب قوموں کی زندگیوں میں جہاں بہت خوشگوار سے لمحات آتے ہیں وہاں پہ بعض اوقات مشکلات بھی آتی ہیں، ابتلا بھی آتے ہیں، اور ایسے بعض اوقات مشکل حالات میں ابتلاؤں میں جو عام لوگ ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، لیکن جو ایک عظیم رہنما ہوتا ہے، عظیم لیڈر، نہ وہ صرف خود حوصلے میں رہتا ہے بلکہ اپنے لوگوں کا، اپنے پیروکاروں کا بھی حوصلہ بلند رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے امام کو جہاں بہت سی خوبیوں میں سے نوازا ہوا ہے، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خوبی بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ امیر صاحب وہ لاہور میں شہادت کا واقعہ ہو یا برکینا فاسو میں ہو، یا اگر ہم یہاں پہ برطانیہ میں بات کرتے ہیں، مجھے یاد ہے ایک دفعہ بیت الفتوح جو مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہے اسے آگ لگ گئی، ساری دنیا کے احمدی بڑے غمگین تھے، لیکن جو غیر احمدی تھے وہ جشن منا رہے تھے۔ تو امیر صاحب جب آپ نے اس خبر کو جا کے حضور کو بتایا، حضور کے کیا تاثرات تھے،
حضور نے کیا ہدایات دی تھی؟ یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ میں گاڑی میں رینز پارک میں سفر کر رہا تھا تو مجھے دور سے اسموک نظر آیا، اور میں نے سوچا بھی نہیں کہ یہ مطلب کہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہو سکتا ہے. تو لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے کال آ گئی ذسی جتوئی صاحب کی کہ امیر صاحب آگ لگ گئی ہے، فوراً آ جائیں. تو میں فوراً وہاں سے گاڑی لے کے میں چلا گیا. تو اس وقت تک فائر انجنز بھی پہنچ چکے تھے، اور انہوں نے ہمیں فوراً بلا لیا میٹنگ کے لیے کہ آپ آئیں، کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کون سے ایریاز کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں ہم سب کچھ تو نہیں بچا سکتے، لیکن جو بچا سکیں گے ہم کوشش کریں گے. تو ہم نے کہا ایم ٹی اے کا اور لائبریری وغیرہ یہ چیزیں ہیں نا جو ہمیں یہ ان کی اگر کوشش کریں کہ وہ بچ جائیں. تو جیسے ہی ان کے ساتھ ہوا تو میں نے فوراً سب سے پہلے یہ کیا کہ حضور کو اطلاع پہنچنی چاہیے، تو میں نے ویا وکاس کو فون کر کے ان کو بتایا کہ ایسے ہو گیا. تو دوسرے دن اس دن مطلب کہ ہم بہت پریشان تھے کہ ایک ہماری ساری دنیا سے لوگ آتے تھے وہاں جلسے کہ مہمانوں کو ہم کے لک آفٹر کرتے تھے. تو ایک بہت ہماری امپورٹنٹ جگہ مطلب کہ تباہ ہو گئی ہے. اور مجھے ساتھ میسیجز ملنے پر شروع ہو گئے کہ جو ہمارے لوکل ایریا کے مولوی ہیں وہ آ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کیا، ان کی بلڈنگ جل گئی، ہماری تو خواہش تھی کہ ان کی مسجد بھی جل جاتی. یہ ان کے تاثرات تھے. تو دوسرے دن جب میری حضور سے ملاقات ہوئی، ہم غمزدہ تھے، اوبیسلی اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا جماعت کا. تو میں نے حضور کو جا کے بتایا، میں نے کہا حضور یہ باہر کے جو مولوی ہیں یہ باتیں کر رہے ہیں. تو حضور نے مسکرا کے مجھے کہا فکر نہ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اتنی خوبصورت چیز بنائیں گے کہ سب لوگ اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ کہیں گے. اللہ. اور وہ حضور نے پھر جمعے پہ بھی یہ جماعت کو سارا جمعہ ہی حضور نے اس پہ اوپر خطاب کیا. اور اس کے بعد ہمارا کام شروع ہو گیا. تو حضور نے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہم نے یہاں کا جو یو کے کا ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ تھا جان مکیسلین، جو بڑے بڑے پروجیکٹس کرتا تھا رائل فیملی کے لیے بھی اور بھی، تو اس کو ہم نے ریکویسٹ کی کہ وہ یہ پروجیکٹ لے. وہ جانتا تھا مجھے دور سے، تو اس نے لے لیا. اچھا، حالانکہ وہ ٹاپ آرکیٹیکٹ تھا، لیکن جو بھی ہوتے تھے پلانز ہم حضور کے پاس لے جاتے تھے کہ حضور یہ، تو حضور اس میں خود دیکھ کے تو اس میں کہتے تھے کہ نہیں اس کو ایسے کر لیں، اس کو ایسے کر لیں. اور تھرو آؤٹ حضور نے مطلب کہ نگرانی کی اس کی. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے پروجیکٹ شروع ہوا تو حضور خود آ کے سائٹ پہ، تو حضور آ کے مطلب کہ ہمیں کہتے تھے کہ ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں. قدم قدم تو پہ رہنمائی. قدم قدم پہ رہنمائی. تو اس کے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی خوبصورت بلڈنگ بنا دی ہمیں. اور اس میں جو فنڈ ریزنگ تھی وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طور پہ ہمارے خلیفہ وقت کی دعائیں سنی. تو ایک جو فنکشن ہم نے کیا تھا اس میں ہم نے صرف 300 لوگ بلائے، اور ہم نے ٹارگیٹ رکھا کہ 2 ملین پاؤنڈز کا. اور سب جو ہماری کمیٹی تھی وہ کہتے تھے کہ یہ تو امپاسبل ہے کہ 2 ملین پاؤنڈز، مگر خلیفہ وقت کی دعائیں ساتھ تھیں. اس رات جو ہوا فنکشن تو لوگوں نے دل کھول کے دیا. اور مجھے پتا کہ جب میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی آیا تو مجھے کہتا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ ذرا اسٹیج سے نیچے آ دیں. میں نے سمجھا کہ یہ نامناسب سی بات ہے، لیکن اسے انسسٹ کیا تو میں چلا گیا. تو میں نیچے گیا تو کہتا کہ امیر صاحب حضور نے کیونکہ اپیل جب کی ہے تو میری اور میری بیگم نے ہم نے ایک پراپرٹی بیچی ہے، تو اس میں سے ہم نے سوچا کہ 1 لاکھ پاؤنڈ جو ہے نا ہم الحمدللہ الحمدللہ. ایسے ہی لوگوں نے اتنے دل کھول کے مطلب کہ دیے. اور آج خدا کے فضل اور آج سے بیت خدا کے فضل سے بیت الفتوح دنیا بھر سے لوگ. جی محترم رفیق احمد حیات صاحب، امیر جماعت احمدیہ برطانیہ سے ہم گفتگو کر رہے تھے، اور یقیناً ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں کہ کیسے جب خلیفہ وقت کوئی ارشاد فرماتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت اس میں شامل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ
ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو اور آپ کا ببرکت سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔